آیت کے اختتام پر عمومی طور پہ قراء حضرات وقف کرتے ہیں۔ وقف کس انداز سے کیا جائے گا؟ اگر تو آخری حرف پر زبر زیر پیش یا دو زیر اور دو پیش ہوں گی تو اس کو ساکن کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے الرحمن الرحیم۔ اسی طریق پر چلتے جائیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں پہ بھی ہم ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں والفجر ولیال عشر ہے، لیکن ہم وقف کرتے وقت کیا کہیں گے؟ والفجر، والفجر۔ اگر دو زیر آ جائیں تب بھی ساکن کریں گے، دو پیش آ جائیں تب بھی ساکن کریں گے۔ یہ ہو گیا ایک اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آخر میں دو زبر ہوں تو حالت وقف میں دو زبروں کو ایک زبر اور ایک الف سے بدل دیں گے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الکہف ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ حسنان، نون پر دو زبریں، حسنن نہیں پڑھیں گے، تو دو زبر اس وقت پڑھی جائے گی جب ہم اس کو جوائن کریں گے۔ اگلا اصول یہ ٹھہرا جو کہ تیسرا اور آخری اصول ہے کہ اگر آخر میں گول تا ہو، جس کو راؤنڈ تا کہتے ہیں نا، ہا کی شکل کی، اگر گول تا ہو حالت وقف میں وہ کس سے بدل جاتی ہے؟ کس سے؟ ہا کے ساتھ تبدیل کر دی جاتی ہے، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آخر میں ہے گولتا، لیکن اگر جوائن کریں گے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سمجھ آ گئی؟ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ یہ ہے وقف کا بیان۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ نے ٹھہرنا ہے تو وہاں پہ یہی تین اصول عمومی طور پہ لاگو ہوں گے۔ اگر دوران تلاوت آپ آیت کے مڈل میں ہیں اور وہاں آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے یا آپ رکنا چاہتے ہیں کسی وجہ کے ساتھ تو وہاں بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں اور ہو سکتی ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اگر الحمدللہ پہ کوئی ٹھہرنا چاہے تو للہ ہی کہہ کے نہیں ٹھہرے گا، بلکہ للہ کیسے؟ آپ بتائیے الحمد للہ، سانس ٹوٹ گئی پھر شروع سے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، یہاں پہ قاری صاحب کی سانس ٹوٹ گئی تو یہ نہیں غیر المغضوبی ایسے کر کے وہ نہیں وقف کریں گے، بلکہ غیر المغضوب یہاں پہ ٹھہریں گے، پھر پیچھے سے آ جائیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پہ کون سی مد آ رہی ہے؟ مد لازم کلمی مثقل، طویل ترین جو مد ہوتی۔ سمجھ شریف آئی جی؟ یہ تھا